بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے ہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہی سوال ہے جسے میں نے اس سے پہلے کسی حلقے میں پیش کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں جو حالت چھپکے سے نماز، یعنی سری نمازیں جو ہوتی ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں آدمی پڑھتا ہے، امام صاحب کے پڑھنے اور ہمارے پڑھنے میں کبھی فرق پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنے لگتے ہیں، اور ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، پہلی رکعت کی بات ہے، دوسری رکعت کی بات ہے، سورہ کافرون پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یا سورہ نصر پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھتے ہیں، یا ایک ہی دو آیت پڑھتے ہیں کسی جگہ سے۔ اس کے بعد ہماری تلاوت، ہماری قرات بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن امام صاحب کی قرات جو ہے ابھی لمبی ہے۔ تو اس صورت میں ہم کھڑے رہ کر، کیا کھڑے رہ کر انتظار کریں یا کچھ پڑھتے رہیں؟ ہمارے بھائی کا یہی سوال ہے کہ ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے جب امام صاحب ابھی رکوع نہیں کرتے ہیں اور ہم پڑھ کے ختم کر چکے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے کھڑے چپ رہیں یا کچھ پڑھیں؟ ان کا دوسرا سوال تھا کہ ایسے ہی تشہد میں ہم جب بیٹھے رہتے ہیں، دوسری تشہد میں، پہلی تشہد میں تو ایک انتہا تحیات پڑھو، ختم ہو جائے، اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، لیکن دوسری تشہد میں جس میں وہ تحیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں، صلاۃ ابراہیمی، درود ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح سے ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم ختم کر لے جاتے ہیں، امام صاحب بھی سلام نہیں پھیر رہے ہیں، تو السلام علیکم نہیں کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتے، اور ہم بیٹھے انتظار کرتے ہیں۔ اس انتظار کی گھڑی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں جگہ انتظار، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی، تو ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ آپ کا سوال وجہ ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو پیش آتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کا جواب جانتے ہوں، اور بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں، کھڑے کھڑے انتظار ہی کرتے ہوں وہاں پر، یا بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے ہوں درود میں۔ تو پہلے کھڑے ہو کر پڑھنے کی شکل میں یہ ہے کہ آپ جب امام صاحب کے پیچھے ہیں سری نمازوں میں، جو جس میں قرات اور تلاوت نہیں ہوتی، جو سنی جا سکے، تو آپ کو امام صاحب کے پیچھے اگر آپ چھوٹی صورت پڑھ کے ختم کر لیتے اور امام صاحب کا قیام ابھی ختم نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ دوسری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسری آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اب امام صاحب وہ رکوع میں چلے جائیں اور آپ جو صورت پڑھیں ختم نہیں ہو تو پڑھتے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ امام صاحب کے رکوع میں جانے کے ساتھ آپ کو بھی رکوع میں چلے جانا چاہیے، گرچہ کہ اس صورت یا اس تلاوت میں سے آپ کے کئی آیتیں آگے باقی رہ گئی ہوں، تو آپ کو دوسری صورت یا کسی دوسری 3، 2، 4، 6، 10 آیتوں کو پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی پہلے میں تو مشکل نہیں ہے، آپ کو قرات قرآن میں لگے رہنا چاہیے، آگے آپ کھڑے ایسے نہ رہیں کہ آپ کھڑے ہیں اور باندھے ہوئے ہیں اور چپ چاپ بیٹھے انتظار کریں کہ امام صاحب کو اللہ اکبر کہیں گے، بلکہ آپ جو ہے دوسری آیتوں کو، دوسری صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ ان کے اللہ اکبر کے ساتھ ہی رکوع میں چلے جائیں۔ ساتھ ہی کا مطلب یہ ہے نہیں ان سے آگے نہیں، ان کے بعد میں یا ان کے ساتھ میں۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی تشہد اخیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا تحیات اور تشہد اور درود ختم ہو جاتا ہے اور امام صاحب نہیں درود سلام پھیرتے ہیں، تو آپ کو صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ ایک مسئلہ یہ چونکہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ درود کے بعد دعا کرنے کا حکم آیا ہوا ہے۔ دبر الصلوات المکتوبات کا جو لفظ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نمازوں کے آخر میں، دبر آخری حصے میں یا آخری میں، اس کے معنی کے بیان کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی دعائیں بھی منقول ہیں جو آپ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے، اور ایسی بھی دعائیں منقول ہیں جو آپ سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے دبر الصلوات سے کہا کہ وہ امام سلام پھیرنے کے بعد ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ امام صلوات کے اندر جڑا ہوا کام ہے، تو اس کے اندر ہی یہ کرنا چاہیے۔ آئیے میں کچھ دعائیں آپ کو سنا دیتا ہوں
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو، کہ ان کو نماز کے اندر یہ دعا پڑھنی چاہیے تشہد اخیر کے اندر۔ تشہد اخیر یعنی جس میں التحیات پڑھتے ہیں اور جس میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے یہ ہیں، مثال کے طور پر آپ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ بخاری اور مسلم یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی دعائیں ہیں، میں کچھ اور بھی سنا دوں۔ دوسری دعا جیسے آپ پڑھتے تھے، ماثم اور مغرم مانے گناہ اور جو چیزیں انسان کو قرض میں ڈال دیتی ہیں۔ اور دوسری دعا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھتے تھے آپ، درود ابراہیمی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اور یہ مسند احمد اور حاکم میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسے ہی آپ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل بعد۔ یہ مسلم شریف میں ہے کہ اے اللہ جو ہے ہم اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو ہم کر چکے ہیں اس کی برائی سے، اور جو نہیں کیے ہیں ان جو چیزیں بری ہیں ان کی بھی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسے ہی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، اور یہ دعا منقول ہے کہ حضرت ابو بکر نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، یعنی درود ابراہیمی کے بعد نماز کے اندر۔ ایسے ہی دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ بھی مسلم شریف کی دعا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے تھے تشہد اخیر کے اندر۔ اب میں سب کے ترجمے میں جاؤں گا، دعائیں بہت ساری ہیں، میں ان کو سنا دیتا ہوں، آپ ان کو دعا کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو آپ کی چیزیں مل جائیں گی، ان کے ترجمے مل جائیں گے۔ ایسے ہی آپ کی ایک دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ عام طور سے ان دعاؤں کے اندر عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور اس دعا میں خاص طور اللہ کے رسول نے بخالت سے، بزدلی سے اور بہت انتہائی لاچاری کی جو بڑھاپے کی عمر ہوتے اس سے پناہ مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سہارا لے کر کے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو بخش دے تو۔ تو یہ حدیث اس حدیث میں اس دعا کا تذکرہ ہے، وہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دعا پڑھی اور آپ نے اس کو سنا تو آپ نے کہا قد غفر لہ قد غفر لہ، اس کی بخشش کر دی گئی، اس کی بخشش کر دی گئی۔ دعا کیا مانگی تھی اس نے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، یا اللہ اے اللہ بانک الواحد، اس لیے کہ تو واحد اور احد ہے، تو صمد ہے جس نے نہ جنا اور نہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی آیتوں کو ملا کر کے اس نے دعا کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد غفر لہ قد غفر لہ، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی۔ ایسے آپ کی نے ایک دعا اور بتائی ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ سنن ترمذی میں دعا مذکور ہے۔ ایسے ہی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک انک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ یہ دعا پڑھتے تھے، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسے ہی آپ کی دعا تھی اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یہ بھی سنن ابن ماجہ میں اور حدیث صحیح ہے۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاۃ خیرا لی
وتوفنی ما علمت الوفاة خیرا لی اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اسألک کلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب، اسألک القصد فی الفقر والغنى، واسألک نعیما لا ينفد، واسألک قرۃ عین لا تنقطع، واسألک الرضا بعد القضاء، واسألک برد العیش بعد الموت۔ اور لمبی دعا ہے یہ بھی مستدرک حاکم ہے اور صحیح ہے۔ تو اس طرح سے میں نے جتنی ساری دعائیں سنائی ہیں، ان دعاؤں میں سے آپ کے پاس جب صلاۃ ابراہیمی پڑھنے کے بعد یعنی تشہد بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اس کو درود ابراہیمی اس لیے کہتے ہیں، اس میں کما صلیت علی ابراہیم ہے، ابراہیم کا نام بھی اس میں آتا ہے، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کے بعد پوچھا لوگوں نے کہ ہم کیا پڑھیں، تو آپ نے بتایا کہ یہ پڑھو۔ تو تشہد کے بعد بہت ساری جو امام صاحب کے دیر تک سلام نہ پھیرنے کی وجہ ہو سکتا ہے کچھ دعائیں پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو بھی ان کے پیچھے خالی وقتوں میں دعا جتنا ہم نے سنا ان میں سے کوئی بھی دعا ہو دہرایا کیجئے، یا 2-3 دعائیں جو ہیں ان میں سے یاد کیجئے، ان کو پڑھا کیجئے، تو آپ کا وقت اس میں پاس ہو جائے گا اور آپ کو بیٹھ کر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے نمازوں سے متعلق ایک سوال اور بھی آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی، یہ سوال ہے کہ امام صاحب کو ہم لقمہ جس کو دینا ہم کہتے ہیں، لقمہ دینا کس کے لیے صحیح ہے اور کس وقت صحیح ہے؟ لقمہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کو اپنی قرات میں تلاوت میں کوئی چیز بھول رہی ہے، سورہ فاتحہ میں بھول رہے ہوں گے، یا تو دوسری جگہ سے سورۃ قرآن مجید کی کسی صورتوں میں سے کہیں پڑھتے ہوں گے وہاں بھول گئے ہوں گے، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو دونوں شکلوں میں ان کے بھولنے پر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس کو کرنا چاہیے اور کس طرح سے بتانا چاہیے، یہ سوال ہمارے بھائی کو پوچھتے ہیں کہ ہم کسی جہری نماز میں ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہیں اور امام صاحب کو پڑھنے میں کسی آیت کی غلطی ہو رہی ہے، پوری جماعت میں ہیں اور وہ لوگ جو ہیں سن رہے ہیں، تو امام صاحب کو کیا صحت کی جا سکتی ہے، ان کو لقمہ دے کر کے صحیح بتایا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا امام صاحب کے جو غلطی ہو رہی ہے اس کو بتانے والے وہی ہوں گے جو نمازی ہیں ان کے ساتھ پیچھے نماز میں، یا کوئی دوسرا آدمی بھی جو نماز میں شامل نہیں ہے وہ سن رہا اور غلطی ہو رہی ہے تو کیا وہ بھی بتا سکتا ہے، یا تفصیل کی ہو سکتا آنے والا وہ بھی مسجد میں پہنچا بھی اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب شامل ہو، لیکن ان کی غلطی سنا، دروازے سے گھسا اور سنا کہ امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں کہ ان کو آ ہی نہیں رہا ہے، آیت کو دہراتے نہیں آتا، یہ بتا دے گا، ابھی نماز میں ان کے پیچھے نہیں ہے۔ یا ہے کہ یہ دوسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی دوسرا اپنا نماز پڑھ رہا ہو یا تلاوت قرآن کر رہا ہو، بڑا بیٹھا ہوا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے یہ پوچھ رہے ہیں ان کا سوال کہ کیا جب امام صاحب اس آدمی کی بات پر عمل کر لیں جو نماز میں ان کے پیچھے نہیں ہے تو کیا ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور امام صاحب کو پریشانی ہو رہی پڑھنے میں، یعنی امام صاحب سے باہر جیسے سنت پڑھ رہا ہے کوئی، نفل پڑھ رہا ہے کوئی، یا دوسری جماعت میں پڑھ رہا ہے کوئی، مثال کے طور پر جو ابھی سلام نہیں پھیرا، امام صاحب شامل نہیں ہوا اور پڑھ رہا تھا اور امام صاحب کو غلطی ہوئی اور اس نے وہاں سے بتا دیا، تو کیا دونوں کی نماز باطل ہوگی کہ ایک کی باطل ہوگی؟ کئی شقیں انہوں نے رکھی ہیں اس میں، تو حقیقتاً یہ ساری شقیں انسانوں کو پیش آتی ہیں، گرچہ کہ بہت سی چیزیں خالی پیش آتی ہیں، ہر دم ایسا نہیں ہوتا ہے، امام صاحب کا بھولنا بھی ہر دم نہیں ہوتا ہے، اور امام صاحب کے لیے گنجائش اگر بھول جاتے نہیں آتا تو وہاں سے سجدہ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے رکوع میں جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کوئی بتاتا ہے تو اس کی بات کو قبول کر سکتے ہیں جب کوئی ان کے یقین ہو کہ ہاں وہ بتانے والا صحیح ہے، اس لیے کہ بتانے والے بھی کبھی کبھی غلط بتاتے ہیں، اور امام صاحب کو یقین ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے کچھ اور ہے، تو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ان حالات کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے پڑھنے والا ہی کوئی ان کی تصحیح کر رہا ہے، جیسا کہ آپ بارہا دیکھتے ہوں گے، خاص طور سے تراویح کی نمازوں میں کہ امام صاحب پڑھتے ہیں، تراویح میں لوگ پورا قرآن سنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ان کو بھول بھی ہو جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ پیچھے سے بتانے والے ہوتے ہیں، بتہ کی بعض لوگ قرآن لے کر سنتے ہیں اور بتاتے ہیں،
تو یہ شکلیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے مقتدی جو انہی کا مقتدی ان کو بتانا چاہتا ہے، تو یہ تو بالکل مشروع ہے، اور اس طرح سے ہوا بھی صحابہ کرام کے زمانے میں، اور صحابہ کرام نے ان پہ جواب بھی دیا، اور اس میں دونوں کی نماز اپنی جگہ پر صحیح ہے، امام صاحب کی بھی، جس نے اس کی بات کو یعنی اس کی بتائے ہوئے بات کو یعنی لقمہ جس کو دینا کہتے ہیں اصطلاح میں، اس کی بات کو تسلیم کیا اور اپنی آیت کی درستگی کر لی، اور جس نے بتایا نماز کی حالت میں امام سے بتایا، حالانکہ یہ کیوں بات نماز کے صحت اور میں صحت کی جاتی ہے کہ نماز صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اس لیے کہ دونوں کا آپس میں اس کا بھولنا اور اس کا بتانے ایک طرح کی گفتگو ہوئی، بھئی مجھ کو نہیں آتا ہے، یہ کہتا میں بتاتا ہوں تم کو یہ صحیح ہے، تو یہ اس کی بات کو مان لیتا ہے، جبکہ نماز میں گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے، تو لیکن یہ معاملہ چونکہ نماز کے اندر کا ہی ہے، اس لیے اس گفتگو سے اس کو گفتگو تسلیم کرنا نہیں، بلکہ یہ کہ حقیقتاً نماز کی اصلاح اور اس کے تمام کے لیے ہے، اس کے کمال کے لیے ہے، تو دونوں کی نماز صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری حالت اس میں یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب کو وہ بتاتا ہے جو امام کا مقتدی نہیں ہے، مقتدی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ نماز میں نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بتانا بھی صحیح ہے اور امام صاحب کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، امام صاحب نے چونکہ غیر نمازی کی بات کو لیا اور دیا، لہذا ان کی نماز باطل ہو جائے، اس لیے کہ امام صاحب کے لیے جائز نہیں کسی سے نماز کی حالت میں بات کریں، اس لیے کہ نماز میں اللہ تحریم تکبیر جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیا، اس کے بعد سے پھر کسی سے گفتگو کرنا درست نہیں ہے، اور تحلیل و تسلیم اور سلام پھرنے کے بعد پھر چیز حلال ہو جاتی ہے، تو حالت نماز میں چونکہ اس کی بات کو قبول کرتا اور یہ کہتا اور وہ سناتا ہے، تو اس طرح سے رسول نے کہا کہ یہ نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اور اس صورتحال میں نماز باطل ہونے پر ظاہر بات ہے امام صاحب اس کے لقمے کو نہیں لے سکتے ہیں، اور نہ کسی کو اس طرح سے گویا کہ باہر سے بتانا چاہیے جو لوگ باطل ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی اور اس کا بتانا بھی درست ہے۔ اس کی ایک تیسری پوزیشن بھی ہوتی ہے اس طرح کے بات بتانے کی، لیکن ہم انشاءاللہ اس کی تکمیل آپ سے دوسری ملاقات میں کریں گے، اس لیے کہ نماز کے مسائل میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس میں کچھ اور مسائل بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو نمازیوں کو پیش آتے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن آپ تک اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، یا کوئی بھی اس پروگرام کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور ان کو اپنی عافیت میں رکھے اور صحت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔